बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मुबशर शाह आपके साथ हाज़िर है बैनात अल कुरान के यूट्यूब चैनल से। तो आजकल वो बयानात का सिलसिला जारी है, माई लेट फादर्स गोल्डन हेल्थ टिप्स एंड रूल्स। तो उसी सिलसिले की एक कड़ी और बयानात के सिलसिले में 2-3 बयान ऐसे थे जो फूड डाइट एंड फूड कंट्रोल के बारे में थे, और इसी सिलसिले का ये एक बयान जो बहुत दिलचस्प है, और ख़ास तौर पे जो 60-70 ईयर्स ओल्ड है, और ख़ास तौर पे देहातों में जिनकी रहाइश थी या है, वो तो फ़ौरन उनको पता चल जाएगा, मगर नई नस्ल तक भी वो बातें पहुँचनी चाहिए जिनका मुझ जैसे जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको तो मालूम है, मगर जो आजकल की जो नई नस्ल है उन तक पहुंचना चाहिए कि हमारी ट्रेडिशंस क्या थी। पहला जो इसमें सिलसिले का बयान था वो एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशंस क्या थी। तो दूसरा बयान था कि एक्सट्रीम कोल्ड वेदर और रेनिंग सीज़न जो है उसमें क्या एहतियात और प्रिकॉशंस करनी चाहिए। तो उसी फूड एंड डाइट में जब ये आजकल बहुत शदीद बारिशों का सिलसिला जारी है 10 दिन से, तो आज भी बहुत शदीद बारिश हुई, तो मुझे एक बात याद आई बचपन की कि हमारी माँ चूल्हे के पास एक चौकी या पीढ़ी जिसको कहते थे उस पे बैठा के तो हमें खिलाया करती थी। ये वो चीज़ है जो आपके सामने है, आप पहचान सकते हैं कि इसको क्या कहते हैं। जो ज़्यादा उम्र के हैं सीनियर सिटीजन्स वो बताएं अपने बच्चों को, और इसमें कमेंट्स में लिखें कि ये जो चीज़ सामने पड़ी है चाय और शरबत के अलावा ये क्या चीज़ है। ये माएँ जब बहुत बारिशें होती थी तो वो ये मानसून का मौसम, सर्दी नहीं लाजमी, तो बारिशों में तो वो बनाया करती थी ये चीज़, और बहुत मीठी मीठी, बहुत खूबसूरत और बहुत ही स्वीट। कई जो मिठाइयाँ हैं आजकल की उनसे यकीनन बेहतर थी। तो मुझे आज वो कितने सालों के बाद जो है 60 सालों के बल्कि 80 सालों के बाद अब याद मेरी 80 ईयर्स के बाद मुझे याद तो पहले भी था, मगर आज को ख़ुसूसी तौर पे मैंने ये बनवाया कि आज का मौसम और बारिश का दिन, तो पुरानी याद जो है उसको ताज़ा किया जाए। तो अगर आपको समझ लगी कि इसको क्या कहते थे पंजाबी में, और कई उर्दू स्पीकिंग भी होंगे, इंग्लिश मीडिया के जो ख़ास तौर पर पढ़े उनको नहीं मालूम होता। बहरहाल मैं बता ही देता हूँ, सस्पेंस में नहीं आपको रखता, मगर आपने ख़ुद अपने तौर पे भी बताना कि क्या कहते हैं। इसको पूड़े कहते थे, अब भी पूड़े ही हैं ये, और कभी घर पे बना के इसको खाएं और आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ है। बनाने का तरीका जो है अगर आपको चाहिए तो कमेंट्स में लिखें, मैं भेज दूँगा आपको लिख के कि कैसे बनाते हैं इसको। मैंने ख़ुद तो नहीं बनाए, मैंने नहीं बनवाए हैं, मगर पुराने जो लोग हैं उनको बनाना भी आता है। तो कमेंट्स में लिख के तो बताएं कि आपको याद है कब आपने लास्ट टाइम ये खाया था, और कैसा था वो, किसने बनाया था, आपका नाम क्या, और कैसा आपको ये लगा ये प्रोग्राम। एक नई बिल्कुल नया प्रोग्राम समझे, जो शायद पहले कभी अपलोड हुआ ही ना हो यूट्यूब पे। ये तो ये फ़र्स्ट टाइम, मेरा ख़्याल है फ़र्स्ट टाइम होगा कि यूट्यूब पे इस चीज़ पे पहला प्रोग्राम होगा ये, और पहला बयान होगा ये बैनात अल कुरान चैनल पे। तो मेरे सारे चैनल के जो बाकी लेक्चर्स हैं, कुरान तफसीर और इस्लामिक लेक्चर्स, और आजकल सीरीज़ चल रही है गोल्डन हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स जो मेरे वालिद साहब बताया करते थे, उसके 11 एपिसोड्स हो चुके हैं। तो सब के सब सुने, ये एक ख़जाना है सेहत के लिए, आपके बच्चों, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन, बल्कि अगली नस्लों तक भी। ये जो गोल्डन हेल्थ रूल्स हैं ये किस किताब में नहीं मिलेंगे, ये किसी लेक्चर में नहीं मिलेंगे, किसी यूट्यूब चैनल की भी मैं गारंटी देता हूँ कि ये सब जितने हैं शायद
اس کا 50% بھی کہیں نہیں ملیں گے۔ بہت زیادہ ایسے ہیں جو والد صاحب کی تحقیق تھی، جو کہیں سے نہیں سنے، کبھی بھی نہیں سنے، 80 سال کی عمر میں جو کہیں سے کبھی نہیں سنے، وہ والد صاحب 70 سال پہلے بتایا کرتے تھے، 70 سال پہلے بتایا کرتے تھے، جو آج کی بہت، ان میں کچھ بہت ہیں جو آج کی تحقیق مان گئی ہے ان کو، مگر اس وقت تو کسی کے ذہن میں نہیں تھی وہ باتیں، اور بے شمار ابھی بھی ہیں جو ابھی تک بھی تحقیق نے نہیں ان کو مانا، یا ان کے ذہن میں ہی نہیں آیا ان باتوں کا، میرا خیال ہے ذہن میں ہی نہیں آیا، ان کی سوچ میں ہی نہیں وہ باتیں آئیں جو یہ سلسلہ جو ہے اس میں جو باتیں کی ہیں کہ یہ بھی ہیلتھ کنسرنس ہیں اور ان کا بھی کوئی تعلق ہیلتھ اینڈ سیفٹی سے ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں میں اٹینشن آپ کی زیادہ فوکس اس پہ ہے جو سامنے ہے۔ تو باقی چائے تو آپ پیتے ہیں اس موسم میں تو پینی چاہیے، تو پانی کی جگہ آپ، اور یہ جو پیپسی وغیرہ ہے یہ بھی ایک پیغام ہے کہ پیپسی وغیرہ جتنے سافٹ ڈرنکس ہیں ان کو نہ پیے، انرجی ڈرنکس نہ پیے، بہت نقصان دہ ہے۔ یہ گلاس جو ہے یہ روح افزا کا رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ اگر کولڈ ڈرنک پینا ہی ہے تو روح افزا پی لیں، یا اس جیسے اور جو ویل نون ہے جن میں آپ کو پتہ ہے کہ ان کے کنٹینٹس جو ہیں وہ سیف ہوں گے، تو وہ پی لیا کریں۔ ان کو بالکل چھوڑ دیں، اور بچوں کو، گرینڈ چلڈرن، ہر فیملی گھر پہ لانا ہی بند کر دیں۔ میں تو یہی کہوں گا سب انرجی ڈرنکس، تمام کے تمام جو کولڈ سافٹ ڈرنکس ہیں، سوڈا ڈرنکس بھی جن کو کہتے ہیں، تو ان کا بند کر دیں۔ بہت انہی سے شوگر ہوتی ہے، شوگر کا استعمال کم سے کم کریں۔ میں یہ دیکھیں چائے سامنے ہے، میں بغیر چینی کے پیتا ہوں، اب مجھے شوگر نہیں ہے، میں شوگر نہیں، یہ بغیر چینی کے، اسی لیے یہ کپ چائے کا بھی رکھا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ شوگر کے بغیر بھی ٹیسٹ آپ ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ ایسا ٹیسٹ بنے گا بغیر شوگر کے چائے کا کہ پھر شوگر آپ کہیں گے نہیں شاید شوگر نہیں ڈالیں کیونکہ آپ کے شوگر کے ساتھ مزہ ہی نہیں آئے گا۔ تو بہت عربز ہیں وہ چائے میں نے دیکھا ہے، ان کو بھی احساس ہو گیا۔ والد صاحب تو بہت منع کیا کرتے تھے کہ زیادہ نمک نہ کھاؤ، زیادہ چینی نہ، دونوں چیزیں اعتدال ان کی زندگی کا اصول تھا، عام زندگی میں بھی، دینی امور میں بھی، اور صحت کے اور کھانے پینے ہر چیز میں ایک اصول اعتدال، ماڈریشن جس کو انگلش میں کہتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ میں بند کرتا ہوں، مع السلامہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کے سننے کا۔ آگے زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں، اس کو لازمی وائرل کریں، کیونکہ یہ ہر گھر میں پہنچنا چاہیے کہ آج سے 60-70 سال پہلے کیا ہم کھاتے تھے، اور صحت کے اصولوں کے مطابق کیا چیزیں ہونی چاہیے جو میں نے بتایا ہے کھانے کے لیے، اور اعتدال سے کھائیں، بھوک چھوڑ کے کھائیں، فل پیٹ کبھی نہ بھریں، ایکسرسائز لازمی ہے، بہت زیادہ ضروری، اور جن چیزوں بہت چکنی، بہت تیل والی اور بنی ہوئی چیزیں، ان سے پرہیز کریں، خاص طور پہ سینئرز۔ ہارٹ اٹیک کی بہت یہ وجہ ہے، ایکسیسو اوور ایٹنگ، لیک آف ایکسرسائز، لیک آف فزیکل ایکٹیویٹی، اور یہ جو بنی ہوئی چیزیں بنائیں، والد صاحب کہتے تھے شوربے والی چیزیں بنائیں، تو کبھی پیٹ بھر کے نہ کھائیں، آپ کو گیس نہ ہو، آپ کو کانسٹیپیشن نہ ہو۔ یہ چیزیں ہیں جو پروٹیکٹ کرتی ہیں بے شمار آج کی ماڈرن جو ڈیزیزز ہیں ان کو بھی، جس میں نروز کی ڈیزیزز ہے، SLS ہے، نیوروپیتھی ہے، مینٹل ڈیزیزز ہیں، وبائی جو بیماریاں ہیں اس کے خلاف امیونٹی ڈیولپ کرنے کے یہ سارے ایپیسوڈز، ان کو فالو کریں، ان پہ عمل کریں تو بہت مشکلات اور ڈیزیزز سے آپ بچ سکتے ہیں۔ تو بہت خیال رکھیں ان کا، خیال سارے سنیں، ایپیسوڈز سارے لیکچر سنیں، 700 سے زیادہ لیکچرز ہیں اب میرے اس چینل پہ، تو اس لیے فائدہ اٹھائیں میری محنت کا۔ یہ قریباً 8-9 سال سے جو میں محنت کر رہا ہوں، ویسے ساری زندگی میں میں نے بتایا 60-70 سال سے والد صاحب سے باتیں سنی ہوئی ہے، بہت زیادہ قرآن کا بھی جو فلسفہ ہے اور اس کی بھی جو تفسیر میں نے کی ہے، اب یہ انہی کی ایک تسلسل کنٹینیوٹی سمجھے، تو اس کو وائرل کریں، جہاں تک ہو سکے اس کو پہنچائیں۔ میں نے والد صاحب کی جو امانت ہے وہ میں کر رہا ہوں ادا، یہ ان کے جو بھی ہیلتھ رولز ہیں یا دینی امور اور قرآن اور تفسیر، یہ سارا انہی کا مشن تھا جس کو میں تسلسل سے آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آپ اپنے اولاد، اپنے گرینڈ چلڈرن، اپنی فیملی، اپنے دوستوں، جہاں جہاں بھی سینڈ کر سکتے ہیں، جس کے پاس یہ پہنچے پیغام وہ روکے نہیں اس کو،
اور چینل کا نام ہے بینات القرآن. آج ہی سبسکرائب کریں، یہ پہلا سٹیپ ہے، سبسکرائب اور پھر آل کا کلک کر دیں تاکہ آپ کو یہ جو پہنچ جایا کریں اس کی جو نوٹیفیکیشن ہے تو آپ فوراً سن سکیں. تو بہت بہت شکریہ پھر ایک دفعہ. مع السلامہ. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت سے رکھے، خیریت سے رکھے، عافیت سے رکھے. تو خدا حافظ.